پاکستان میں وہ کون سی شخصیات اور جماعتیں ہیں جو انشاءاللہ ملک و قوم کی دیانتداری، فرض شناسی اور اخلاص سے سنبھال سکیں؟ کسی کو آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ قومی مسائل کا انشاءاللہ پائیدار دیر پر مستقل حل بتانے کے بجائے اپنے بیانات اخباری کارنامے میں سنسنی زیادہ پھیلاتے ہیں؟ 2007 میں لال مسجد جامع افسا کا منکرات کو روکنے کا موقف فتح کار کی شرعی طور پر حیثیت کیا تھی؟ کیا اس ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں اور شخصیات نے ان کا ساتھ دیا تھا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس وقت کی حکومت پاکستان نے ان کے خلاف جو کارروائی کی تھی اس کی دینی، قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا تھی؟ کسی کافرانہ، باطلانہ، منکر نظام کی انشاءاللہ تبدیلی کی کوشش کرنا اس نظام کے اندر رہتے ہوئے فائدہ مند، درست اور کارگر ہے، یا اس نظام کے باہر رہتے ہوئے بالعموم تمام ملکوں کے نظاموں کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص پاکستان کے 75 سالہ نظام کو سامنے رکھتے ہوئے؟ یہ تو پورا کورس میرے سامنے ڈیزائن کر دیا گیا کہ جس کا میں جواب دوں۔ دیکھیں، آپ اپنی گنجائش کے مطابق چیزوں میں تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ جو بندہ اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چھت کی سیپیج ہو رہی ہے تو اس کو اس کے حساب سے دیکھے گا، ظاہر بات ہے سسٹم موجود ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے کہ اس کے سسٹم کو باہر سے جا کے اس کا مطالعہ کرے اور اس کو دیکھے کہ اوپر چھت پہ کیا ہوا تھا، تو پھر وہ اس کو کر سکتا ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا چاک 199 ممالک سے الٹا ہے۔ 199 ملک جو تھے یہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پہ بنائے گئے تھے، اور اگر وہ چکور چاک تھا تو پاکستان کا چاک گول ہے، اگر وہ گول چاک تھا تو پاکستان کا چاک چکور ہے۔ الٹ اس لیے ہے کہ ہم رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی اس تقسیم سے بالکل باہر، لیکن ہوا یہ کہ پہلے دن سے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ نہیں، یہاں پر 4 مختلف قومیتیں آباد ہیں، 4 صرف۔ یہ 4 کیوں ہیں؟ یہ 4 اس لیے کہ انگریز نے 4 صوبے بنائے تھے، ورنہ بلوچستان کے اندر کم از کم 3 تو ہیں ہی ہیں۔ بروئی بالکل علیحدہ ہیں، بلوچ بالکل علیحدہ ہیں، اور پشتون بالکل علیحدہ ہیں۔ بلوچستان سے باہر آپ نکلیں تو سندھ میں اب 70 سال سے آپ کسی بھی اردو سپیکنگ کو بحر عرب میں پھینک نہیں سکتے، اب وہ آباد ہو چکے ہیں۔ پہلے بھی کراچی جو تھا وہ کبھی بھی سندھ کا حصہ نہیں تھا، اس طرح پہلے بلوچستان میں تھا، ان کے ساتھ تھا، خانف قلات کے ساتھ، پھر وہاں پر ایک پارسی اور ایک کاروباری اور مارواڑی آبادی جو تھی وہ وہاں آ گئی تھی۔ اب قائد اعظم وہیں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے قائد اعظم کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ کراچی کو بامبے سے علیحدہ کر کیا جائے، کیونکہ وہاں کے کاروباری جو تھی وہ طاقتیں وہ چاہتی تھی۔ پنجاب میں آپ آ جائیں، پنجاب میں سرائکی کا جو علاقہ ہے بلوچوں کا، یہ انہوں نے بلوچستان کی اس ایریا سے کاٹ کے یہاں اس کو ساتھ لگایا، کچھ سندھ کا علاقہ لگایا، پھر اس کا پوٹھوار کا بالکل اس کی صورتحال یہی ہندو شاہی کے زمانے کے بالکل علیحدہ تھی۔ آگے آ جائیں تو پھر کچھ علاقہ جو تھے یہ جو ہیں ہمارے سینٹرل پنجاب کے، ان کی رسم و رواج یہ ہو رہا ہے۔ جھنگ، فیصل آباد، مونٹگمری، ساہیوال، یہ کالونی ڈسٹرکٹس ہیں، نہریں نکلی تھیں، دنیا جہان سے بندے آ کے جہاں آ کے اس کو آباد کیے گئے تھے۔ وہ ترن سے سکھ آ رہا ہے تو وہ یہاں پر آیا، تو فلانی جگہ سے آ رہا ہے، اب اس کی جگہ کون آیا؟ اب کوئی امبالے سے آ گیا، اب کوئی لدھیانے سے آ گیا، کوئی امرتسر سے آ گیا۔ آپ فیصل آباد میں دیکھیں، آپ کو زیادہ تر اکثریت جو ہے لوگوں کی گفتگو کرنی لوکل نہیں ملے گی، بلکہ وہ ہے جو آباد کار ہے، جو وہاں پر وہاں سے آ گئے۔ کے پی میں چلے جائیں، کے پی میں ایک زمانے میں تو پشتو جو تھی مائنورٹی لینگویج تھی، یعنی آپ پورے کا پورا جو بیلٹ ہندکو کا وہ ساتھ، تو یہ 4 جو تھے بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو یونٹ تھے، ہم نے ان کو یا تو آپ 15-16 قومیتوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے دن سے یہ سوچا تھا گیا تھا کہ اس کو ہم نے اس چاک پہ آگے نہیں چلنا، اس لیے تراخ پڑاخ ہوتی ہے روز، یا تو توڑ تاڑ کے کہو بھائی ہم سیکولر ہیں، ہمارے ماں باپ کی توبہ، ہمیں بڑوں کی توبہ، ہم نے لوگوں نے غلط کام کیا تھا، ہم تو اسی طرح کے پرانا چلنا تو ٹھیک ہے، جو بھی ہو، نہ کسی کو تکلیف ہو نہ کچھ اور۔ لیکن جو بندہ سیکولر ملک بھی ہو، میں جو قرآن پڑھتا ہے، میری تو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے جہاں پر دین نافذ کرنے کی۔ مجھے تو اللہ کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو چیز شریعت ہم نے نازل کی ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ تو وہ تو پاکستان بنے یا نہ بنے، ذمہ داری تو اپنی جگہ پر ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی، سنسنی پھیلاتے ہیں اخبارات میں، دیکھیں کوئی بھی صورت اٹھا لیں،
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، انجام کے بارے میں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نبی سے کہتے ہیں استعمال کرو کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی جسے تم ڈراتے ہو، کل علم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، ان سے کہہ دو کہ علم تو سارا اللہ کے پاس ہے، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، بشیر ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر ہے ڈرانے والا، کبھی کسی نے کہا کہ سنسنی پھیلاتا ہے ڈرانے والا؟ دجال کے بارے میں ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں نبی پاک اس طرح ڈراتے تھے، ہم سمجھتے تھے باہر نکلیں گے تو جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ کو پتہ چلتا تھا کسی جگہ کو کیسی خبر ملتی تھی، آپ فوراً ابن سیاد والا واقعہ اٹھا لیں، تمیم داری والا واقعہ اٹھا لیں، وہ جب بچہ تھا جو پیدا ہوتا یہودی گھر میں، آپ جا کے دیکھنے چلے جاتے تھے کہ صورتحال ایسی تو نہیں، کہیں دجال تو نہیں آگے۔ تو ایک تو سنسنی پھیلانا تو بہت ضروری ہے، میں ہو سکتا ہے اپنی گاڑی تک نہ پہنچوں فوت ہو جاؤں، میں تو اب استغفار تک نہیں کیا ہوا، تو مجھے تو یا تو مجھے پتا ہو کہ میں اگلے 25 سال کی پلاننگ کر کے یہاں رہنا ہے اور میں زندگی گزارنے، تب سنسنی کیا میں اس لیے پھیلاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت اچھا ہو رہا ہے، اور کیا واقعی اچھا ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیسک ڈیولپمنٹ کی جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن سے ہوتی ہے، جس کو اپنے محلے کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے بو نہیں آئے گی وہ اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو نہیں اٹھائے گا، جس کو گلی میں چلتے ہوئے کیچڑ میں اپنے پاؤں برے نہیں لگیں گے وہ کبھی گلی ٹھیک نہیں کرائے گا، جس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوگی وہ کبھی صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا، سویا رہے گا۔ تو یہ سنسنی تو بہت ضروری سی چیز ہے، سنسنی تو ہونی چاہیے۔ خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے بین الخوف والرجا، امید اور خوف کے درمیان یاد کرتے ہیں، اور خوف کی وجہ سے سب سے اہم ترین بات، نماز کی سب سے اہم ترین بات کی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیدھا کھڑے ہو گئے یا آپ نے ہاتھ اس طرح باندھ لیے یا آپ نے نظریں نیچنا، خاشعون، خشیت، خوف سے کانپنے والے لوگ، ہم فی صلاتہم خاشعون، اللہ مومنین کی ڈیفینیشن یہی بتاتا ہے۔ تو سنسنی تو بہت ضروری ہے۔ لال مسجد جامع افسا کے اس زمانے میں، مشرف کے زمانے میں بہت کچھ ہوا، اور مشرف اپنے انجام کے قریب قریب ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، بنیادی طور پر لال مسجد کے لوگوں کے سارے گناہ ملا کے، سارے ان کی چیزیں ملا کے اگر ان کے خلاف مقدمہ چلتا تو وہ 6 مہینے سے زیادہ قید نہیں ہوتی تھی۔ مطلب یہی تھا نا کہ ایک مساج پارلر والے کے پاس گئے، خاتون کو کہا کہ تم یہاں سے مساج پارلر اٹھا لو، یہ ایک کیس ہے۔ دوسرا جا کے سیریز والوں کے پاس گئے، تیسرا یہ تھا کہ وہاں کھڑے ہو گئے، اور انہیں ایکشن تو بعد میں شروع ہوا، سارا کچھ ایک لائبریری میں جا کے انہوں نے، ان لڑکیوں نے جا کے قبضہ کر لیا کیونکہ جامعہ افسر سے نکال دیا۔ اس کا کوئی علاج تھا نہیں تھا، اصل میں ہم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم ریٹ آف دا گورنمنٹ اور یہ اور وہ ایک بہت برا پیچ ہے۔ 2007 سے پہلے ہم کہتے تھے ایک بھی خودکش بمبار نہیں تھا پاکستان میں، پاکستان میں خودکش بمباری دیکھی نہیں ہوئی تھی، 2007 کے بعد یہ شروع ہوئی، اور پھر ایسے ہی شروع ہوئی کہ پھر ختم ہونے کا نام لے لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں لیڈرشپ عطا کرے۔ ایک بات یاد رکھیے، بار بار یہ کہا ہے کہ لیڈرشپ قوم کو اس وقت ملتی ہے جب قوم تبدیلی چاہتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم تبدیل کرتے ہی نہیں اس وقت کسی قوم کو جب تو خود نہ بدلنا چاہے، بدلنا چاہے تو ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا ہے، قوم پہلے اٹھی ہے، لیڈر بعد میں آیا ہے۔ یہ پڑوس میں ہمارے انقلاب ہے، آپ سوچ نہیں سکتے
کہ 5 سال اور ایرانی قوم نہ اٹھتی، خمینی کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے آیا تھا، وہیں عراق میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں فوت ہو جاتے۔ افغانستان کو ہم نے خود دیکھا ہے، اس بری طرح کی ہم تو سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح کی وہاں لڑائیاں ہوتی تھی حکمت یار کی اور اس کی، یہ چمن میں اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا، اس کے بالکل پار پہ اسپن بلدک کے اوپر اس کا اڈا ہوتا تھا مسلم کا، اور جو وہاں پر پھر بعد میں مسلم کے اڈے کے بعد پھر جب وہ حکمت یار کے لوگ آئے، لوگوں کے اندر خواہش تھی کہ کوئی ملا عمر جیسا بندہ آپ کے اندر آئے۔ اور آپ سوچیں کہ جب قندھار فتح ہوا ہے تو اسپن بلدک فتح کرنے کے بعد جو قندھار کو انہوں نے صرف میسج کیا تھا اور سارے کے سارے لوگ سرنڈر کر گئے تھے۔ تو یہ بہرحال اتنی باقی نظام تو ظاہر بات ہے وہ آپ کو حالات کے حساب سے اس کو بنانا پڑتا ہے۔ ہماری خرابی ہماری مذہبی پارٹیوں کی یہ ہے کہ آج اگر ساری مذہبی پارٹیوں کو مل کے اقتدار دے دیا جائے تو ان کے پاس ایک بھی قانون ایسا نہیں جس کو صبح نافذ کر دیں گے۔ ہم نے تقریریں کی ہیں، ہم نے شور مچایا ہے، ہم نے اپنا خطبے دیے ہیں، کسی کو بولو 24 گھنٹے کی ڈسکشن ہے پروفیسر رشید صاحب کی سود کے اوپر، سپریم کورٹ کے اندر سود ناجائز کروا دیا، سپریم کورٹ نے پوچھا متبادل، کوئی نہیں، ہم نے متبادل بنایا ہی نہیں۔ جو 400 سال پہلے ہماری کتابیں لکھی گئی تھیں انہی کتابوں کو ہم نے دوبارہ اچھے طریقے سے خوب تر لینگویج سے یہ کرا کے ہم نے اس کو آگے کر دیا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الحاد کا ہے، لوگ خدا کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ سوسائٹی کی ممبرشپ سب سے بڑی اس وقت ہوتی جا رہی ہے، اتنے ممبرس مدارس کے نہیں ہیں، 24 لاکھ کے قریب ممبرشپ ہے جو ان لوگوں کی جو خدا کے منکر ہیں۔ ایک مدرسے میں ایک نصاب تعلیم نہیں ہے کہ جو اس بات کے اوپر بنایا جائے کہ الحاد کا توڑ کیا ہوتا ہے۔ بریلویت کے توڑ پہ ہے، شیعت کے توڑ پہ ہے، بدعت کے توڑ پہ ہے، سب توڑ پہ، ہر توڑ، رد رفض ہے، رد بریلویت ہے، رد دیوبندیت ہے، رد جو اہل حدیث ہے، رد الحاد کوئی کورس نہیں ہے۔ یہ ایسی المیہ کی بات ہے، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں ایک ہی کورس، امام غزالی کی ایک ہی کنٹریبیوشن ہے کہ جب فلسفے کا حملہ ہو رہا تھا تو تحفۃ الفلاسفہ نے لکھی تھی، اور اس کے بعد مسلمان جو تھے اس کے اندر الہیات کا ایسا باب انٹروڈیوس کرا دیا تھا کہ ہم الحاد سے بچ گئے تھے، لیکن آج کے الحاد سے بچنا بہت مشکل ہے۔